السلام علیکم دوستوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے۔ انہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب میں آباد کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ میں رہتے تھے۔ اس وقت مکہ ایک ریگستانی علاقہ تھا اور ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ ایک بار یمن کے قبیلے کے لوگ مکہ سے گزرے تو ان کی ملاقات حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ہوئی۔ تب اس کارواں کے کچھ لوگوں نے ان سے وہاں آباد رہنے کی اجازت مانگی اور وہاں آباد ہو گئے۔ اس قبیلے کا نام جرہم تھا۔ وہ لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی انہوں نے اپنے قبیلے میں کرائی اور ان سے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان سیکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرب نہیں تھے، وہ عراق میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ مصر سے تھیں۔ اس لیے نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرب تھے نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب تھے۔ اللہ نے تقریباً 1,24,000 نبی بھیجے، جس میں صرف 4 نبی ہی عرب تھے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی سارے نبی غیر عرب تھے، نان عرب تھے۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے قبیلہ جرہم کے لوگوں نے اسلام کو سیکھا اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک اور قبیلہ مکہ میں آ کر آباد ہو گیا جس کا نام خزاعہ تھا۔ کچھ وقت بعد دونوں قبیلوں میں یعنی خزاعہ میں اور جرہم میں جنگ ہوتی ہے اور خزاعہ جیت جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبیلہ جرہم کا جو مکہ پر کنٹرول تھا وہ ختم ہو جاتی ہے اور خزاعہ کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد قبیلہ جرہم کے سرداروں نے زمزم کنویں کو بند کر دیا۔ صرف ان کو ہی پتہ تھا کہ زمزم کنواں کہاں پر ہے، ان کے علاوہ کوئی جانتا نہیں تھا۔ کئی 100 سال گزر گئے، کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ زمزم کنواں کہاں پر ہے۔ آخرکار جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں الہام ہوا، تب انہوں نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ مل کر ایک مقام پر جا کر کھدائی کی۔ تب زمزم کا کنواں برآمد ہوتا ہے اور پھر مکہ والوں کو پتہ چلتا ہے۔ بہرحال خزاعہ سے بدلہ لینے کے لیے جرہم کے سرداروں نے کنویں کو بند کر دیا تھا۔ قبیلہ خزاعہ کے لوگ بھی مسلمان تھے اور وہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو مانتے تھے اور وہ لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے امتی تھے۔ ان کو بنو اسماعیل کہا جاتا تھا۔ ایک لمبے عرصے تک تو سب کچھ ٹھیک رہا، مگر جب قبیلہ خزاعہ کا سردار ایک ظالم انسان جس کا نام عمرو بن حی تھا بنتا ہے، تب حالات بدل جاتے ہیں۔ مکہ کے لوگ تجارت کے لیے یمن اور شام جایا کرتے تھے۔ ایک بار عمرو بن حی شام جاتا ہے، جہاں اس کی ملاقات ایک قبیلے کے لوگوں سے ہوتی ہے۔ وہ لوگ بہت لمبے چوڑے تھے، وہ لوگ عملیق کہلایا کرتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، آئیڈل ورشپنگ کر رہے ہیں۔ اسے خیال آیا کہ مکہ کے لوگ تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مگر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ ہم لوگ جب بھوکے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں کھانا دیتے ہیں، پانی مانگتے ہیں تو پانی دیتے ہیں، جب ہم لوگ جنگ میں ہوتے ہیں تو یہ ہمیں فتح دیتے ہیں اور یہ ہمیں کائنات کے رب کے نزدیک کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا رب تو ایک ہی ہے، لیکن یہ ہماری مدد کرتے ہیں اس ایک رب تک پہنچنے کے لیے۔ بہرحال عمرو بن حی نے جب یہ سنا تو یہ بات اس کو پسند آئی۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں اپنے ساتھ ایک مورتی لے جا سکتا ہوں؟ تب انہوں نے اس کو ایک مورتی دے دی جس کا نام ہبل تھا۔ وہ ہبل کو لے کر مکہ آتا ہے اور لوگوں سے اس کی عبادت کرنے کے لیے کہتا ہے۔ عمرو بن حی بہت ہی ظالم سردار تھا، وہ ایک لفظ بھی دہراتا نہیں تھا۔ لوگ اس سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتے تھے، چنانچہ انہوں نے ہبل کی عبادت شروع کر دی۔ ہبل کی عبادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہوتی رہی تھی۔ عمرو بن حی نے کہا کہ یہ تمہارا نیا خدا ہے، لہٰذا تم سب اس کی عبادت کرو۔ اس نے یہیں پر بس نہیں کیا، بلکہ اس نے اور بھی بہت سارے بت بنوائے۔ ہر ضروریات کے لیے الگ الگ بت، مطلب کھانے کے لیے الگ بت، پینے کے لیے الگ بت، روشنی کے لیے الگ بت، بارش کے لیے الگ بت۔ اس لیے اس نے بہت سارے مورتیاں بنوا دی۔ اس نے یہ بھی حکم دیا کہ ہر انسان کے گھر ایک بت ہونا چاہیے۔ اس کے حکم سے ہی خانہ کعبہ میں بت رکھے گئے اور صرف ایک انسان کی وجہ سے جو لوگ کبھی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ مورتیوں کی پوجا کرنے لگے، وہ لوگ آئیڈل ورشپر ہو گئے۔ وہیں سے مکہ میں اور عرب میں بت پرستی کی شروعات ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت بت پرست ہو گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے الگ الگ رسومات کو بھی بت پرستی کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا۔ مطلب وہ لوگ بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے، ان کے پیروں کو چومنے لگے، ہاتھوں کو چومنے لگے، ان کے لیے قربانیاں کرنے لگے، ان سے منتیں مانگنے لگے۔
جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو بہت سے لوگ بت پرستی کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بت پرستی کو غلط مانتے تھے، اس سے نفرت کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شریعت کو فالو کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا اور اللہ کا مذہب یعنی اسلام ریوائیو ہوتا ہے اور مکہ سے نکل کر عرب میں اور پھر پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے عمرو بن حی کو جہنم کی آگ میں اپنی ہی آنتوں کو نوچ نوچ کر پھینکتے دیکھا ہے۔ مطلب عمرو بن حی کی اس کے گناہوں کی سزا یہ ہے کہ وہ اپنے انٹسٹائنز کو، اپنی اتڑیوں کو نوچ نوچ کر جہنم کی آگ میں پھینکتا رہے گا۔